وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 162۔ اس آیت میں وہی بات ہو رہی ہے جو پچھلی آیت میں بات ہوئی تھی، اسی کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے۔ منافقین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹے الزام لگا رہے تھے اور بہت برے گمان کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ اسی کی ہی بات کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ آفامن اتبع رضوان اللہ، کیا بھلا جو پیروی کرے اللہ کی رضا کی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ کہاں سے منافقین کو یہ کلو ملا یا کہاں سے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا نبی خیانت کر سکتا ہے یا ان لوگوں کو اپنی ذاتی فائدے یا شہرت کے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ بالکل جھوٹی بات ہے۔ اصل میں قرآن پاک کے اندر بہت ڈیٹیلز نہیں ہے، جیسے بائبل میں ہر چیز کی بہت ڈیٹیلز ہے نا، کہ وہ وہاں گئے پھر ان سے یہ بات ہوئی، مطلب اس قسم کی ڈیٹیلز قرآن میں نہیں ہیں۔ اور سیرہ میں بھی ہمیں بہت باریکیاں نہیں ملتی، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ کامن سینس کی بات ہوتی ہے۔ جیسے اب ان آیات میں آپ کو ایک سین آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ جب وہ 300 لوگ منافقین کے عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس آئے ہوں گے مدینہ میں احد چھوڑ کر، یہ میری اپنی سوچ ہے، جب وہ واپس آئے ہوں گے تو انہوں نے اپنی اس غداری کی واپس جا کر کیا لاجک لوگوں کو دی ہوگی۔ یعنی یہ سیرہ میں کہیں نہیں مینشن ہے کہ واپس جا کے انہوں نے کیا بات کی، یہ میں خود سے یہ چیز سوچتی ہوں کہ جب وہ 300 لوگ واپس لوٹے ہوں گے تو سوچنے کی بات ہے کہ مدینہ کے لوگوں نے یہ پوچھا ہوگا نا کہ جان دے دینے کی حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری اور ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی بیعت کی تھی مدینہ والوں نے۔ اپنا سردار، اپنا لیڈر بناتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے مدینہ کا سردار بنایا تھا تو مدینہ والوں نے یہ بیعت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ تو جب یہ اتنی بڑی غداری کر کے عین موقع پر واپس گئے ہوں گے تو لوگوں نے نہیں پوچھا ہوگا کہ تم لوگوں نے یہ ایسا کیوں کیا۔ اور جس قسم کی عبداللہ بن ابی کی سوچ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس نے جسٹیفائی کیا ہوگا اپنے اس ایکٹ کو۔ لازمی طور پہ جو منافق ہوتا ہے وہ اپنے گناہ کی یا اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دیتا ہے، تو اس نے اسی قسم کے الزام لگائے ہوں گے نا، واپس جا کے بھی لوگوں کو کہا ہوگا کہ دیکھو ہمارا مشورہ نہیں مانا، ہم سٹی میں رہ کر لڑنا چاہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ادھر کھلے میدان میں لے گئے، اوپر سے اتنی بڑی آرمی ہمارے سامنے کھڑی تھی، یعنی ان کو کوئی احساس نہیں ہے ہماری جانوں کا، اور غلط فیصلہ کیا۔ اس قسم کی باتیں اس نے کی ہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اوپر سے یہ تو کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ احد میں شکست ہو جائے گی، اور وہ 300 لوگ اب انتظار بھی کر رہے ہوں گے اچھا دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے اس جنگ کا، جب مسلمان اتنی تکلیف کی حالت میں اتنے اپنے بھائیوں کو کھو کر اتنے شہید ہو گئے، صحابہ کرام واپس آئے ہوں گے مدینہ میں۔ ان لوگوں کو تو اور موقع مل گیا ہوگا باتیں کرنے کا کہ دیکھا ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمارا مشورہ مان لیں، ہم نے نہیں کہا تھا کہ اس طرح سے ہمیں نہ لے کر جائیں احد کے میدان، دیکھا کہ وہی رزلٹ نکلا۔ تو اس قسم کی باتیں انہوں نے کی ہوں گی۔ یہاں ان آیات میں نا ہلکا سا جیسے ان باتوں کی طرف ہنٹ ملتا ہے کہ منافقین نے الزامات لگائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ دیکھیں یہ کیسا نبی ہے، کیسا رسول ہے کہ اس نے ہمارا مشورہ نہیں مانا، ہمارے بھائیوں کو مروانے لے گئے ادھر احد کے اندر، اور دیکھیں کہ ان کے نزدیک ہماری جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہمیں استعمال کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ انہی الزامات کا جواب دے رہے ہیں کہ کوئی بھی نبی اپنی امت کے ساتھ کبھی بے وفائی اور بدعہدی نہیں کرتا، کبھی ان کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ نبی جو بھی قدم اٹھاتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اٹھاتا ہے۔ نبی کی ساری زندگی وقف ہوتی ہے، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں آفا من اتبع رضوان اللہ، کیا بھلا وہ جو پیروی کرے اللہ کی رضا کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، کمم باء بسخطٍ، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ پلٹے؟ یعنی وہ شخص جو غل کرے،
یعنی جو لوگوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے، جو لوگوں کے مال میں خیانت کرے، وہ شخص اللہ کی ناراضگی کے ساتھ پلٹتا ہے۔ من اللہ و مأواہ جہنم، اور ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِیر، اور کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ، یعنی اس کا اینڈ ٹھکانہ جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وہ شخص جو اس قسم کا کام کرے، اور نبی کی یہ شان نہیں ہوا کرتی کہ وہ لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر قدم اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ جو کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اگر سرسری طور پر بھی پڑھ لے، اس کو اتنا تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری لائف اپنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے ہی کام کرتے رہے، ان کا اس پہ ذاتی کوئی بھی فائدہ نہیں تھا۔ تو ان الزامات کے جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔